سقوب لاس کے قائم مقام فرما روا کے محل میں تابان نے ہوشمند کو ایسی حالت میں پایا تھا کہ اس کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا اور چہرے کی خوفناک زردی اس کے موت کا اعلان کر رہی تھی۔ تابان تیش کی حالت میں محل سے نکلا تھا اور شلال کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ پھر راستے میں زہریلے دودھ نے اثر دکھانا شروع کیا تھا اور وہ گھوڑے سے گر کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اس دن سے آج تک کم و بیش 1.5 برس گزر چکا تھا۔ بے شمار شب و روز تابان نے ہوشمند کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارے تھے، اس کی شگفتہ باتیں یاد کی تھی، اس کی پرخلوص محبت کا تصور تھا۔ ہوشمند کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی، ہونٹوں پر سوال پھڑک رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا اسے خاموش رہنا ہے۔ موت کے اس گھیرے میں خاموشی ہی ان کی سلامتی کی ضامن تھی۔ وہ کچھ دیر تابان کو دیکھتے رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ آگ کے گرد بیٹھے افراد کے کہکہے غار میں گونجتے رہے۔ وہ اس گرجتے برستے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ موسم ان کے لیے یوں بھی سازگار تھا کہ اس غار کی طرف کسی اجنبی کے آنے کا امکان نہیں رہا تھا۔ بس وہ تھے اور ان کا قیدی تھا، جسے کربناک موت سے دوچار کرنے کے لیے وہ پوری طرح آزاد تھے۔ ان کی گفتگو سے تابان کو اندازہ ہوا تھا کہ جس شخص کا انتظار ہو رہا ہے وہ ابھی پہنچا نہیں۔ اس کی آمد میں ہونے والی تاخیر ارزنگ کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان کن تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا، کبھی دہانے کی طرف نکل جاتا، کبھی آگ کے سامنے رک کر شعلوں کو گھورنے لگتا۔ ایسے میں آگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا اور وہ خود بھی ایک شعلہ سا نظر آنے لگتا۔ انسانی ہڈی کا بانسری نما ساز آج اکثر خاموش تھا۔ شاید اس ساز کو اس وقت بجنا تھا جب تابان کا سر شعلوں پر رکھا جاتا۔ شب آہستہ آہستہ ریگتی رہی، پانی کی جل ترنگ پر اندھیرا رقصہ رہا، یہاں تک کہ امیر ارزنگ کی بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے 4 ساتھی ہمراہ لیے، وہ سب مومی چادریں اوڑھ کر غار سے نکل گئے۔ اب غار میں ارزنگ کے منہنی باپ سمیت کل 5 افراد تھے۔ ان میں سے 2 نشے کے سبب اونگ رہے تھے، باقی 3 میں سے بھی ایک امیر ارزنگ کے جاتے ہی دیوار کا سہارا لے کر نیم دراز ہو گیا تھا، اور جیسا کہ بعد میں پتہ چلا گہری نیند سو گیا۔ صرف 2 افراد چوکس تھے، لیکن انہیں دہانے پر متعین رہنا تھا۔ ہوشمند کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ تابان کو اس کی آمد کا پتہ ایک طویل سائے سے چلا۔ وہ دبے قدموں تابان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تابو، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور وہ اس کی کمر سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر بے حس و حرکت لپٹا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، کون لوگ ہیں یہ؟ تابان نے کہا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سالار اعظم کے سپاہی نہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ابھی 4 پہر قبل انہوں نے سالار اعظم کے ایک جانثار سالار کو بدترین موت سے دوچار کیا ہے اور اب مجھے لٹکا رکھا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، ہوشمند نے کہا۔ تابان بولا، یہ سمجھنے جانے کا وقت نہیں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو عمر بھر پچھتائیں گے، بلکہ پچھتانے کے لیے بھی باقی کچھ نہیں رہے گا۔ تم جلدی سے میری یہ رسی کاٹ دو۔ تلوار ہے تمہارے پاس؟ نہیں، ہوشمند نے جواب دیا، ہم یہاں بالکل غیر مسلح ہیں۔ ہتھیار کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے آتے ہی لے لیے تھے، معلوم نہیں کہاں رکھے ہیں۔ یہ تو برا ہوا، تابان نے سرگوشی کی۔ کچھ دیر غار کے اس تاریک حصے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر ہوشمند نے پوچھا، یہ افشاندہ کون ہے؟ تابان چونک گیا، تم کیسے جانتے ہو؟ یہاں اسی کا انتظار ہو رہا ہے، ہوشمند نے جواب دیا۔ کچھ لوگ اسے لے کر یہاں آنے والے تھے، لیکن وہ نہیں آئے۔
سردار ارزنگ اور اس کے کارندے اسی سلسلے میں باہر نکلے ہیں۔ تابان کا چکرایا ہوا سر اور شدت سے چکرانے لگا، وہ لرز کر رہ گیا۔ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی سزا کی تاخیر کا سبب افشاندہ ہے۔ امیر ارزنگ صفاقی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ تابان کے ساتھ ساتھ وہ افشاندہ کو بھی انتقام کے دہکتے انگاروں پر نچوڑنا چاہتا تھا۔ افشاندہ نے شاہی دربار میں امیر ارزنگ سے نجات پانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی خواہش میں تحرامی اسے عبرت نگاہ بنانا چاہتے تھے۔ تابان نے تصور میں افشاندہ کو سر کے بل انگاروں پر جھولتے اور تڑپتے دیکھا۔ اس کے بے آسرا بچوں کی صورتیں اس کی نگاہوں میں گھومی اور وہ بہت قرار ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ رسی کی بندش سے آزاد کر لیے۔ ہوشمند محتاط قدموں سے ارزنگ کے باپ کی طرف گیا۔ وہ منحنی بوڑھا جاگ رہا تھا اور دونوں ہاتھ آگ پر پھیلائے گمسم بیٹھا تھا۔ ہوشمند اس کے پہلو سے آیا، جھک کر کوئی بات کی اور پلک جھپکتے میں پیش قبض بوڑھے کی کمر بند سے نکال لی۔ پھر وہ لپک کر تابان کے پاس پہنچا اور اسے چھت سے منسلک کرنے والی رسی کاٹ دی۔ تابان دونوں ہاتھوں کے بل فرش پر گرا اور فوراً سیدھا ہو گیا۔ اس دوران ہوشمند نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دیا۔ وہ انہیں اس سلسلے میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی تینوں افراد دھانے کی طرف بھاگے اور اس سے پہلے کہ وہاں موجود محافظ تلواریں بے نیام کرتے ان پر جا پڑے۔ ہوشمند نے بھاگ کر ارزنگ کے باپ کو پیش قبض کی نوک پر رکھ لیا۔ تابان نے دونوں مدہوش تحرامیوں کی تلواریں نکالی اور مدہوشی کے عالم میں ہی ان کو عالم بالا تک پہنچا دیا۔ آبدار شمشیر کے دو بھرپور ہاتھوں نے دونوں شرابیوں کے سر کاٹ کر گردنوں سے علیحدہ کر دیے۔ خون کے فوارے ابلے اور غار کی زمین سرخرو ہونے لگی۔ آنن فانن بازی پلٹ چکی تھی۔ پانچوں تحرامیوں کے پاس بہترین ہتھیار موجود تھے۔ خاص طور پر ایک ہندوستانی کمان بے حد مضبوط اور دور مار تھی۔ اس کمان میں استعمال ہونے والے موٹے تیروں کا پورا ترکش بھی ہاتھ لگا۔ تابان نے یہ کمان اپنے کندھے سے آویزاں کر لی۔ باقی ہتھیار ہوشمند نے حسب مہارت اپنے تینوں ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ تابان کی وردی بیکار ہو چکی تھی۔ اپنی برہنگی چھپانے کے لیے اسے لباس کی ضرورت تھی۔ دہانے پر پکڑے جانے والے دونوں محافظوں میں سے ایک کا قد کاٹ تابان سے مناسبت رکھتا تھا۔ تابان نے اس کے کپڑے اتروا کر خود پہن لیے، پھر ارزنگ کے باپ سمیت دونوں محافظوں کو فرش پر اوندھا لٹا کر ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس مقصد کے لیے وہی رسی استعمال ہوئی جس کے ذریعے تابان دوپہر سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دہانے پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگی۔ امیر ارزنگ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے تھے۔ تابان اور ہوشمند ان کے استقبال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ اپنے تینوں ساتھیوں سمیت وہ تیر کمان سنبھال کر مناسب جگہوں پر چھپ گئے۔ جو ہی ارزنگ اور اس کے ساتھی اپنی مومی چادریں جھاڑتے اور آپس میں گفتگو کرتے اندر داخل ہوئے، تابان نے انہیں للکار کر ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ ان سب پر جیسے برق گر پڑی۔ امیر ارزنگ نے دھیان سے غار کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہ سر بریدہ لاش پر پڑی، پھر اس نے چونک کر چھت کی طرف دیکھا۔ ایک ہی ساتھ میں وہ حالات کی سنگینی سے آگاہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے تیزی سے تلواریں نکالنا چاہیں، لیکن سنسناتے تیر ان سے زیادہ تیز تھے۔ ایک کی گردن اور دوسرے کی چھاتی نشانہ بنی۔ دونوں اچھل کر الاؤ کے پاس گرے اور پھڑکنے لگے۔ امیر ارزنگ کا تلوار کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ خبردار! تابان کی نہایت شفاف آواز نے ماحول کو جھنجھنا دیا۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہو اور اپنے ہتھیار کھول کر نیچے پھینک دو۔ کچھ ایسی وحشت تھی اس کی للکار کے میں، ارزنگ اور اس کے چاروں ساتھی مبہوت رہ گئے۔ ان کی نگاہیں اپنے جانبلب ساتھیوں پر جمی تھی۔ چند لمحے وہ ان کے شانہ بشانہ چلے آ رہے تھے، لیکن اب خاک و خون میں لتھڑے ہوئے آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ امیر ارزنگ کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا۔
اس کا ہاتھ بآہستگی اپنی کمر کی طرف بڑھا اور انگوٹھیوں سے سجی ہوئی انگلیاں نیام کا تسمہ کھولنے لگی۔ ذرا سی دیر میں ارزنگ اپنے ساتھیوں سمیت غیر مسلح ہو چکا تھا۔ ہوشمند نے بڑی پھرتی سے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ ارزنگ قہر آلود نگاہوں سے ہوشمند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ پانسا ہوشمند کے سبب ہی پلٹ سکا ہے۔ امیر ارزنگ تھوڑی ہی دیر قبل غار سے نکلا تھا تو اس کے ساتھ 4 افراد تھے، لیکن اب واپس آیا تو 6 تھے۔ اس بات کا امکان تھا کہ یہ دونوں وہی ہیں جو افشاندہ کو لانے کی ذمہ دار تھے۔ ان میں سے ایک شخص کی قمیض ادھڑی ہوئی تھی اور دوسرے کے چہرے پر خراشیں نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا وہ دونوں کسی ہاتھا پائی میں شریک رہے ہیں۔ تابان ان دونوں کو علیحدہ کیا اور غار سے باہر لے آیا۔ بارش تھم چکی تھی۔ تیز ہوا بادلوں کو تتر بتر کر کے چاند کی کرنوں کو راستہ دے رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر قریباً ختم ہونے والا تھا۔ تابان نے ان دونوں افراد سے افشاندہ کے متعلق پوچھا۔ پہلے تو پسو پیش سے کام لیتے رہے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ پوچھنے والے کے سر پر خون سوار ہے اور وہ انہیں راہی عدم کرنے میں زیادہ ہچکچاہٹ سے کام نہیں لے گا تو انہوں نے زبان کھولنے میں ہی عافیت جانی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چند دوسرے تہرامیوں کی طرح پچھلے 1 ماہ سے بطور رضاکار سکندر کے لشکر میں موجود تھے۔ امیر ارزنگ کی ہدایت پر آج افشاندہ کو پڑاؤ سے نکالنے کی کوشش میں تھے کہ محافظوں کو ان پر شک ہو گیا۔ محافظوں نے انہیں گھیر کر پکڑنا چاہا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پڑاؤ سے کافی دور آنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کا تیسرا ساتھی گرفتار ہو گیا ہے۔ صورتحال اب واضح ہو چکی تھی۔ تابان نے امیر ارزنگ سمیت تمام قیدیوں کو غار سے نکالا اور بلندی کی طرف لے چلا۔ سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک قطار میں چل رہے تھے۔ عقب سے تابان اور ہوشمند نے انہیں تیروں کی زد میں لے رکھا تھا۔ ہوشمند کے 3 ساتھی اس قطار کی دائیں بائیں چل رہے تھے۔ کوئی ایک سٹیڈیم فاصلہ طے کر کے وہ چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں ہوا بہت تیز تھی اور بلند و بالا درخت وجد میں جھوم رہے تھے۔ بادلوں کا زور اچانک ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بس کہیں کہیں نیل کو ٹکڑے تیرتے رہ گئے تھے۔ صاف آسمان پر چاند کی تہ میں پہاڑی نالے کا جھاگدار پانی سفید اسدہے کی طرح بل کھا رہا تھا۔ چاند آج کئی راتوں کے بعد نکلا تھا، لیکن ایسی آب و تاب سے نکلا تھا کہ رات میں دن کا سما بن گیا تھا۔ اس کھائی سے آگے بہت فاصلے پر پہاڑوں کی پیالہ نما گود میں ان گن جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ یہ سکندری فوج کا پڑاؤ تھا۔ وہ فوج ایک سیلاب بے امان تھی اور بہت جلد بلند و بالا لہر کی طرح ایرانی پایا تخت کی اونچی دیواروں سے ٹکرانے والی تھی۔ تابان نے نیچے گہرائی میں جھانکا، پھر ایک قیدی پر تیر کمان تانا اور اسے چھلانگ لگانے کا حکم دیا۔ قیدی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تابان کا لہجہ خوفناک حد تک فیصلہ کن تھا۔ قیدی ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی نگاہیں آہنی تیر پر مرکوز تھیں جو اس کی سینے کی جانب بنا ہوا تھا۔ یہ 2 انگل موٹا دور مار تیر تھا۔ اسے چھوڑنے کے لیے ہند کی ساختہ ایک کڑی کمان استعمال ہوتی تھی۔ تابان نے اس کمان کو زور سے کھینچ رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں قیدی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ پھنکارا، چھلانگ لگا بدبخت، ورنہ یہ تیر کھوپڑی توڑ ڈالے گا۔ قیدی نے وحشت زدہ نظروں سے امیر ارزنگ کی طرف دیکھا۔ امیر ارزنگ کا چہرہ برباد کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اپنے کارندے کو کیا حوصلہ دیتا؟ یکایک قیدی کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنی مردانگی اور شجاعت کو خیر بات کہہ کر ملتجی آواز میں بولا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی جرم نہیں، میں امیر کا تنخواہ دار ملازم ہوں۔ تابان نے جیسے اس کی فریاد سنی ہی نہیں۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا، میں کہتا ہوں چھلانگ لگاؤ ورنہ تیر چھوڑ رہا ہوں۔ قیدی نے کھائی کی طرف دیکھا، تب ایک بار پھر فریاد کے لیے منہ کھولا۔ اسی وقت تیر سرسرایا اور کھلے منہ سے گزر کر قیدی کے تالو میں لگا۔
کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سر کے اپنی جانب سے تیر کا ایک بالش سرا باہر نکل آیا۔ قیدی ایک آہ کے ساتھ پتھریلی زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ تم چھلانگ لگاؤ، تابان نے دوسرے قیدی کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمان پر دوسرا تیر چڑھا لیا۔ یہ قیدی پڑاؤ میں تابان کا ذاتی ملازم تھا۔ وہ تابان کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو سردار، میری جان بخشی کرو، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمسار ہوں۔ چھلانگ لگاؤ، تابان نے بے لچک آواز میں اپنا حکم دہرایا۔ وہ شخص مناجات کرنے کے انداز میں زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور گھگیانے لگا۔ تابان نے کہا، ابھی مہلت ہے، چھلانگ لگا دو، ممکن ہے بچ جاؤ، لیکن یہ تیر چل گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس شخص نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ تابان نے چٹکی کھولی، تیر اس کے عین سر میں لگا اور بالش بر اندر گھس گیا۔ وہ اچھل کر تڑپا اور ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ تم چھلانگ لگاؤ، تابان نے تیسرے قیدی کو حکم دیا۔ اپنے دونوں ساتھیوں کا دردناک انجام دیکھنے کے بعد یہ شخص حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک دہشت زدہ نگاہ تابان کی کھینچی ہوئی کمان پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کی اور چیخ کر کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے گرنے کی آواز 2-3 لمحوں کی تاخیر سے آئی۔ تابان کے ہونٹوں پر ایک زہرناک مسکان تھی۔ اس نے عمودی کنارے پر جھک کر نیچے دیکھا۔ دور جھاگ اڑاتے پانی کے کنارے ہموار سطح پر ایک بے حرکت دھبا نظر آ رہا تھا۔ تابان دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تصور کر سکتا تھا کہ پہاڑی نالے کے کنارے خون میں لتھڑے ہوئے انسانی اعضاء بکھرے ہیں۔ اس کے کانوں میں بد نصیب دستہ سالار بنیاز کی وہ چیخیں گونج رہی تھی جو اس نے کل شب 3 پہر تک سنی تھی۔ اس کی آہو پکار، فریادیں، التجائیں، سب کچھ تابان کے حافظے میں محفوظ تھا۔ اس گھڑی وہ بے ضرر سا تابان کسی گمنام اندھیرے میں چھپ گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک سفاک بے رحم شخص نے لے لی تھی۔ یہ شخص موت کا کھلاڑی تھا۔ قضا کی بساط پر خود کو زندہ رکھنا اور دشمن کو مات دینا ہی اس کا نصب العین تھا۔ تابان کے قاتل تیر سے ڈر کر مزید 2 افراد نے نیچے چھلانگیں لگا دی۔ ان میں امیر ارزنگ کا سکا بھائی اور ہیلی کارینس کا نائب ناظم امیر آراس بھی تھا۔ اب ارزنگ اور اس کے باپ کے علاوہ صرف ایک شخص زندہ بچا تھا۔ یہ وہی کارندہ تھا جس نے بارش کے دوران امیر ارزنگ کے سر پر چھاتا کا سایہ کیے رکھا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا نیچے چھلانگ لگانے والوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، لہٰذا اس کی باری آئی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ یہ گویا اپنی لاش پر ماتم کنا ہونے کے مترادف تھا۔ تابان نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر لگائی۔ چھلانگ لگاؤ، وہ غیر انسانی آواز میں دھاڑا۔ بدقسمت تہرامی چیخ کر سیدھا ہو گیا۔ ٹھوکر شدید تھی، وہ درد سے کراہنے لگا۔ تابان اپنی کمان کا ضیاء کھینچ چکا تھا۔ وزنی تیر کا رخ تہرامی کے سر کی طرف تھا۔ دفتن تابان کی نگاہ اس کے کھلے گریبان پر پڑی اور وہ چونک سا گیا۔ اس کے سینے پر کوئی چیز چمک رہی تھی۔ یہ ایک انگوٹھی تھی جسے سیاہ دھاگے میں پرو کر گلے میں آویزاں کر لیا گیا تھا۔ تابان نے جھک کر بڑے غور سے اس طلائی انگوٹھی کو دیکھا اور اس کی رگوں میں خون کی گردش انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ اس بیضوی انگوٹھی کو پہچانتا تھا۔ ایسی ہی ایک انگوٹھی تابان نے اس دوشیزہ کی ہنائی انگلی میں دیکھی تھی جو اس روئے زمین پر تابان کے لیے محبوب ترین تھی، جس کے تصور سے تابان کی راتیں مہکتی تھی اور جس کی خوشبو سے اس کے دن سنورتے تھے۔ وہ اس انگوٹھی کو اور اس کی مالکہ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ مارشا کی انگوٹھی تھی۔ تابان نے کمان پھینک کر دونوں ہاتھوں سے تہرامی کا گریبان تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی بے قراری تھی۔ وہ انگوٹھی کو گھورتے ہوئے لرزاں آواز میں بولا، یہ انگشتری تم نے کہاں سے لی تھی؟
تہرامی نے چکرائے ہوئے انداز میں انگوٹھی کی طرف دیکھا اور بولا، یہ مجھے راستے میں ملی تھی۔ پکو مت۔ تابان کا بھرپور تھپڑ اس کی گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر کھڈ کے کنارے پہنچ گیا۔ بتاؤ کب اور کہاں سے ملی یہ انگوٹھی؟ ایک ہی تھپڑ میں تہرامی راہ راست پر آ گیا۔ وہ ہکلا کر بولا، یہ مجھے ایک لڑکی نے دی تھی۔ کون لڑکی؟ یونانی لڑکی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھی، میں نے اس کی مدد کی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ کوئی 1.5 برس پہلے۔ تابان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی سوچتی ہوئی نگاہیں تہرامی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آخر وہ گمبھیر آواز میں بولا، تمہاری جان بچ سکتی ہے اگر تم اس انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ صاف صاف اگل دو۔ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے زیوس دیوتا کی قسم، اپنے معصوم بچوں کی قسم، میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، کچھ بھی نہیں۔ تہرامی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ موت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی کی کرن دیکھ کر سرتاپا فریاد و التجا بن گیا تھا۔ تابان اسے کچھ دیر ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہوشمند کو اشارہ کیا۔ ہوشمند آگے بڑھا اور اس نے تہرامی کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ارزنگ اور اس کا باپ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے، چہروں پر موت کی زردی تھی۔ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، سفاکی، خون ریزی اور بے رحمی میں ان کا نام تھا۔ ان کا خاندان اپنے دشمن کو ڈھونڈ کر نیست و نابود کرنے میں شہرت رکھتا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے سفاکی اور ہلاکت کا جو مظاہرہ دیکھا تھا وہ انہیں مبہوت کر گیا تھا۔ اپنے نام و نسب کے گھمنڈ میں دوسروں پر قہر توڑنے والوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی تو ان کے تیور قابل رحم ہو گئے تھے۔ تابان نے تلوار کی نوک منہنی بوڑھے کی گردن پر رکھی اور پھنکارا، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری پیرانہ سالی پر ترس آ رہا ہے۔ بوڑھے نے سوالیہ نظروں سے تابان کی طرف دیکھا، کیا تم ہم دونوں کو چھوڑ رہے ہو؟ اس کا اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ ہاں، تابان نے جواب دیا، لیکن کیوں؟ ہم پہ یہ مہربانی کس لیے؟ اس لیے کہ تم اپنے لواحقین کے سامنے جا کر انہیں اپنی بربادی کی داستان سنا سکو، انہیں بتا سکو کہ تم اپنے 2 شجاع بیٹوں کو ایک غلام زادے کے ہاتھ کھو آئے ہو۔ مجھے یقین ہے امیر ارزنگ اور امیر اعراز کے بغیر جب تم مخبوط الحواس عورت کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر کی ڈیڑھی میں پہنچو گے تو بڑا دلچسپ منظر ہوگا۔ کیا مطلب؟ بوڑھا کر رہا، تو تم ارزنگ کو چھوڑنے کا وعدہ کر چکے ہو؟ تابان بولا، چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے، ساتھ بھیجنے کا نہیں۔ یہ برفانی ٹٹو میرے ساتھ جائے گا۔ اگر میرے بعد یہاں افشاندہ کے ساتھ کچھ ہوا تو اس ٹٹو کی موت سالار بنیاز کی موت سے کہیں زیادہ دردناک ہوگی۔ بوڑھا منہ کھول کر رہ گیا۔ ارزنگ اب تک بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا، یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جانثار ساتھی حسرت ناک موت سے دوچار ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کا نوجوان سگا بھائی چوٹی سے کود کر پارا پارا ہو گیا تھا۔ وہ خود مجرم کی طرح کھڑا تھا اور باپ کے سامنے برفانی ٹٹو جیسے خطابات سے نوازا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر تابان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن عقب میں کھڑا رضاکار پوری طرح چوکس تھا۔ اس نے اپنی کمان ارزنگ کے گریدان میں ڈالی اور اسے پیچھے کی طرف کھینچ دیا۔ وہ توازن کھو کر پتھروں پر گرا، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہذا چہرہ زمین سے ٹکرایا اور لہو لہان ہو گیا۔ غار میں پہنچ کر تابان اور ہوشمند نے سب سے پہلے لاشوں کو ٹھکانے لگایا۔ دستہ سالار بنیاز سمیت یہ 5 لاشیں تھیں۔ بنیاز کے علاوہ باقی ساری لاشیں اٹھا کر تاریک تختوں میں پھینک دی گئی۔ بنیاز کی لاش کو 2 کمبلوں میں لپیٹ کر ایک توانا گھوڑے پر رکھ دیا گیا۔ ہوشمند نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس لاش کے ساتھ پڑاؤ میں پہنچ جائیں
اور سالار اعظم یا کسی دوسرے ذمہ دار سالار سے ملاقات کر کے تمام حالات تفصیل سے بتائیں۔ تابان نے انہیں سالار اعظم کے نام ایک خط بھی تحریر کر دیا۔ یہ لوگ رخصت ہو گئے تو تابان اور ہوشمند نے خود بھی رخت سفر باندھا۔ تابان نے ہوشمند کو ضروری تفصیلات بتا دی تھی اور اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کا جلد از جلد روانہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر کریں گے کاہن خاتام ان سے اتنا ہی دور چلا جائے گا، اور جو یہ فاصلہ بڑھے گا شہزادی مارشا کا کھوج بھی معدوم تر ہوتا چلا جائے گا۔ تابان نے امیر ارزن کو نیچے گرا کر اس کی ٹانگیں باندھنا شروع کی تو وہ بری طرح گرجنے برسنے لگا۔ تابان کے کان پر جوں تک نہیں ریگی۔ امیر کے ہاتھ باندھنے سے امیر کے ہاتھ پہلے سے بندھے ہوئے تھے۔ تابان نے اسے کندھے پر اٹھا کر اوندے منہ ایک گھوڑے پر پٹخ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر ایک رسی کے ذریعے اسے زین سے کس دیا گیا۔ تابان کی ہدایت پر ہوشمند نے چھتری بردار ملازم کے ہاتھ کھول کر اسے سواری کے لیے گھوڑا دے دیا، مگر گھوڑے کی لگام اس نے اس گھوڑے کی زین سے منسلک کر دی جس پر تابان کو سوار ہونا تھا۔ تابان نے ہلاک شدگان کے گھوڑوں میں سے صرف ایک صحت مند گھوڑا رکھا، باقی کو تاریخ درختوں میں تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد مینہنی بوڑھے کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ خوف اور غصے سے لرز رہا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کا ایک بیٹا ہلاک ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا آنکھوں کے سامنے نامعلوم اندھیرے میں کھو رہا تھا۔ معلوم نہیں اسے واپس لوٹنا نصیب ہونا تھا یا نہیں۔ بوڑھا تہرامی جو بڑے چاؤ سے تابان کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں پہنچا تھا، حسرت و علم کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس ویرانے میں اس کا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑ گیا تھا جو صفاقی اور عداوت پروری میں اس کے سورما بیٹوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ گھوڑوں کو ایڑ لگانے سے پہلے تابان کی پاٹدار آواز تاریک ویرانے میں گونجی، میری بات یاد رکھنا تہرامی، اگر افشاندہ یا اس کے بچوں کو کوئی گزند پہنچا تو تیرے گھرانے کا یہ آخری بدبودار چراغ بھی بجھا ڈالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی، پھر گھوڑوں کو ایڑ لگی اور وہ تل ملاتے ہوئے بوڑھے کو چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ جیسا کہ تابان جانتا تھا، خاتام اور ازبک شمال مشرق کی طرف گئے ہیں۔ راستے میں ملنے والے کچھ شواہد سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اسی رخ پر سفر جاری رکھا ہے۔ راستہ دشوار گزار تھا، لیکن تابان اور ہوشمند نے ایک پل کے لیے بھی قیام نہیں کیا، یہاں تک کہ مسلسل 6 پہر سفر میں رہنے کے بعد گھوڑوں کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ ڈگمگانے لگے۔ مجبوراً انہیں ایک چھوٹے سے کارواں سرائے میں اترنا پڑا۔ ویران پہاڑوں میں یہ سرائے ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کے نابینا شوہر کا تھا۔ ایک ندی کے کنارے لکڑی کے چند ڈربا نما کمرے تھے، تاہم ان کمروں میں مسافر کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، یہاں تک کہ گھوڑوں کے لیے سبز چارہ اور بیمار مسافروں کے لیے جڑی بوٹیوں کے مرکبات بھی موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہی ہوشمند اور ارزنگ پیال کے بستر پر خراٹے لینے لگے، لیکن تابان جاگتا رہا اور چھتری بردار ملازم جالی کو لے کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جلد از جلد جالی کے گلے میں آویزہ انگوٹھی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس انگوٹھی کی چمک میں مارشا کے بیتے دنوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ معلوم نہیں کل سے اب تک اس نے کیسے صبر کر رکھا تھا۔ اب سفر کا سلسلہ منقطع ہوا تو وہ جالی کے ہونٹوں سے کچھ سننے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا۔